13ویں صدی کا ہندوستان، جہاں دہلی کے تخت پر سلطان اپنی سلطنت کی حدیں بڑھانے کے لیے خون بہا رہے تھے اور طاقت کا نشہ انسان کو انسان سے دور کر رہا تھا۔ لیکن اسی دور میں تخت و تاج کی اس جنگ سے دور پاک پتن کی خاموش سرزمین پر ایک ایسا درویش بیٹھا تھا جس کے پاس نہ کوئی فوج تھی نہ کوئی شاہی خزانہ، مگر وقت کے مغرور بادشاہ بھی اس کے آستانے کی مٹی کو چومنا اپنی خوش نصیبی سمجھتے تھے۔ یہ کہانی ہے چشتیہ سلسلے کے اس عظیم رہنما کی جنہوں نے نفرت کے طوفانوں میں محبت کا وہ چراغ جلایا جس کی روشنی 800 سال گزرنے کے بعد بھی مدھم نہیں ہوئی۔ شیخ العالم بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، وہ ذات جنہوں نے تصوف کو محلوں اور خانقاہوں سے نکال کر عام انسان کی رگوں میں اتار دیا۔ آج کی اس تاریخی دستاویز میں ہم سفر کریں گے اس دور کا اور جانیں گے کہ کیسے ایک درویش نے اپنی سخت عبادتوں، بے مثال صابرانہ مزاج اور پنجابی کلام کے ذریعے دلوں کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بابا فرید کی ولادت ملتان کے قریب کوٹھی وال میں ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب منگولوں کے حملوں نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور افراد فری کا ماحول تھا۔ ایسے میں آپ کے خاندان نے ہجرت کی اور علم و زہد کی اس ماحول میں آپ کی تربیت ہوئی۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ آپ کی سادگی اور فقر تھا۔ انہوں نے دنیاوی آسائشوں کو ٹھکرا کر اس راستے کا انتخاب کیا جہاں صرف روح کا سکون تھا اور خالق سے تعلق تھا۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاص مرید حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ میرا عزیز مرید جب میرے پاس آیا اور اس کے دل کی دنیا بدل گئی، پھر دوبارہ وہ پہلے جیسی حالت میں نہیں آیا بلکہ اسی روحانیت کی حالت میں رہا۔ ورنہ اس سے پہلے 2-1 مرید میرے پاس آئے، یہاں آ کر اس کی حالت بدلی، مگر یہاں سے جب واپس گئے تو پھر اپنی پہلے ہی جیسی حالت میں پہنچ گئے۔ ایک بار بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھوں میں ایک دعا کی کتاب لی اور انہوں نے فرمایا کہ اس دعا کو یاد کرنے والا کون ہے؟ اس وقت ان کے سامنے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو اس دعا کو میں یاد کر لوں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا انہیں عنایت فرما دی اور حضرت نظام الدین اولیاء نے اس دعا کو پڑھا۔ پھر اس کے بعد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اصلاح فرمائی اور بتایا کہ اسے تم اس طرح پڑھنا۔ نظام الدین اولیاء نے پھر اسی طرح سے پڑھا
اور یہ دعا انہیں یاد ہو گئی۔ اور جب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے واپس ہوئے تو مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ تم نے مرشد کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے دعا کو یاد کر لی ہے۔ تم نے اس دعا کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا، جبکہ ہم لوگوں کے پاس ایسا کوئی نہیں تھا جو اس دعا کو اس کے اصول و ادب کے ساتھ یاد رکھ سکے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زندگی کا بیشتر حصہ حصول علم کے لیے، اشاعت علم کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے زندگی کا بیشتر حصہ سفر و سیاحت میں ہی گزارا۔ سفر کے دوران جب یہ بغداد میں تھے تو ان کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بزرگ سجدے میں تھے۔ جب اس بزرگ نے سجدے سے سر اٹھایا، اس کے بعد اللہ کے حضور میں یہی کہتے ہوئے اٹھایا، اے رب العزت، اگر قیامت کے دن دوزخ میں مجھے ڈال دیا گیا تو میں عشق کا اسرار کا ایک سرا ایسا ہے جب اسے ظاہر کروں گا تو یہ دوزخ 1000 سال کی دوری پر مجھ سے چلی جائے گی۔ حضرت فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آگ عشق الہی کی آگ، اس کے سامنے کسی بھی آگ کو ٹھہرنے کی یا سر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی دوسری آگ نے سر اٹھانے کی کوشش کی تو وہ برباد ہو جائے گی۔